بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک بہت زبردست قابل رشک واقعہ ہے۔ مائیں ہی نسل سنوارتی ہیں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے اسے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورۃ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورۃ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورۃ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب سے اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو سورۃ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہی کسی غلطی کے بغیر سورۃ بقرہ بھی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی فرت مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن یاد کرا دیا۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا۔ جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی کا استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کے والد ہونے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اب یہ بات سن کر مزید حیران ہو گئے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30 پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم ویکنڈ پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے، اور جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے کیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم فقہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جد و جہد مسعودہ تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امام دارالحجرہ کے منصب عالی پر فائزہ ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل سنت والجماعت
کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالحہ عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہیں۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر ہمارے بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے جب ہماری مائیں، ہماری بیگمیں جو نیک سیرت اور صورت ہوں گی۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش بڑھتی جائے گی ویسے ہی ان کو دین کی طرف لے جایا جائے گا، اور آپ بھی وہ ایسے عمل کریں گی جس سے بچے کے اوپر پریشر پڑے، بچہ اپنی ماں کو دیکھے، وہ ویسے ہی بچہ بھی ویسے کرے۔ جب ہم ٹی وی دیکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، ٹک ٹاک چلائیں گے، اسنیک چلائیں گے، فیس بک چلائیں گے، یوٹیوب چلائیں گے، تو بچوں پر بھی پریشر ایسا ہی پڑے گا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، نیک عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور بچے بھی دیکھ کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ایک بہت زبردست یعنی کہ قابل رشک واقعہ تھا کہ اتنے چھوٹے کم عمر بچے جو حفظ قرآن کر چکے، ان کی ماؤں نے ان کو کروایا، اور ایک 4 سال کی بچی جس نے پورا 30واں پارہ یاد کر لیا تھا۔ حیرت کی بات تھی۔ تو یہ ٹاپک، یہ ایک قابل رشک واقعہ سنانے کا مقصد تو نہیں کہتے، یہ سنانے ضروری تھا ہمیں کہ مائیں ہی نسل سنوارتی ہیں۔ ان لوگوں کو، ان مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیگموں کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور لیڈیز ضرور سنیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، آگے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی پرورش کریں۔ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور دینی بھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دنیاوی تو ختم ہو جائے گی، آخرت جو ہے ہماری، وہ آخرت جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی، تو آخرت ہماری سنورے گی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز یہ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں میرے چینل پہ آگے ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور لائک تو فری میں ہوتا ہے، وہ بھی لائک بھی کر دیا کریں، لائک کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور شیئر بھی آگے کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔